الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں مہلت عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اور اس کی مغفرتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ، کتنے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا حسرت اور افسوس اسی بات پہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ لمحات جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکے، اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے، کاش وہ وقت ہم اپنے قابو میں رکھ کے اللہ کی عبادت کر لیتے اور آخرت کی سختیوں میں وہ چیزیں ان کی مددگار بن جاتی، لیکن اب ان کے لیے کوئی رستہ عمل کا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے کہ بہترین انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے
جسے ایک طویل زندگی ملی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہی وہ زندہ رہا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں جسے زندگی تو دی گئی، اس کی زندگی میں بے شمار وقت، بے شمار ہفتے اور مہینے ایسے آئے جب وہ اپنے لیے آخرت میں بے شمار اعمال کا ذخیرہ کر سکتا تھا، لیکن وہ نہ کر سکا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس وقت یہ حسرت اور افسوس سے کہے گا، یا ویلتا لیتنی کنت ترابا، افسوس مجھے اپنی ذات پہ، افسوس مجھے اپنے کردار پہ، آج کاش میں مٹی ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے اور نیکیوں کا ایک موسم بہار اور فصل بہار ہے جس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے کل کے لیے بہت کچھ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہماری پاکٹ، ہمارا دامن نیک اعمال سے بھر سکتا ہے۔ جس طرح آج دنیا کے اندر اللہ جسے دنیا میں اپنا فضل عطا فرماتا ہے، وہ دوسروں سے منفرد اس کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہوتا ہے، کام کاروبار کے لیے فیکٹری، دکان، کاشتکاری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا لکی انسان ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے محنت کر کے آنے والے وقتوں کے لیے کتنا ذخیرہ کر لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا ہے، یہ دار امتحان ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو بوئیں گے کل ہمیں وہ کاٹنا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے بہت اجر، بہت عزتیں، اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اس ماہ مبارک میں بے شمار عبادات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر نہیں رکھیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ یہ وہ گزارشات ہیں جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، روزہ کیا ہے؟ اگر ہم روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، عربی زبان میں جب اس کا معنی دیکھیں تو صوم کا معنی ہے رک جانا۔ لغت عرب میں دو مثالیں دی گئی ہیں اس کی۔ پہلی مثال، یہ سورج روزانہ ہم طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جب یہ چلتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ رب العزت سورت یاسین میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ جو سورج ہے یہ اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک سائنسدانوں کی تحقیق یہ تھی کہ یہ سورج جامد ہے، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کی تردید کی۔ جو اسلام کہتا ہے وہی سچ ہے کہ یہ سورج اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ یہ ایک سیکنڈ یعنی اتنے وقت میں 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے
اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں دنیا میں طلوع ہو جاؤں اور دنیا کو اپنی تمازت دکھاؤں، ان کے پھل پکاؤں، ان کی زندگی میں روشنیاں بھر دوں۔ اللہ اسے اجازت دیتے ہیں، یہ چلتا ہے۔ جب یہ نصف النہار پہ آتا ہے تو چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے، جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، اور اس کے متعلق عربی میں لفظ ہے الشمس صائم، سورج رک گیا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دی جاتی ہے، گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے، سوار بڑا خوش ہے کہ میری منزل کی طرف یہ بھاگا چلا جا رہا ہے، لیکن اچانک وہ کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے، ایک دم اپنے چاروں قدم جما دیتا ہے اور ایک تھوڑا سا بھی آگے نہیں سرکتا، بلکہ اپنے سوار کو بھی گرا دیتا ہے۔ اس کے متعلق بھی کہتے ہیں الفرس صائم، یہ گھوڑا رک گیا، یعنی یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں انسان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بے شمار ایسے کاموں سے رک جاتا ہے جو اس کے لیے عام حالات میں جائز اور حلال قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ کب شروع ہونا ہے، کب تک رکنا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو فجر کی اذانیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، شرعی طور پہ فجر کی اذان کا وقت صبح صادق پہ ہوتا ہے۔ صبح صادق کب؟ جب مشرق کی جانب پہلے ایک روشنی نکلتی ہے، رات کے اندھیروں میں ایک روشنی نکلتی ہے، چند سیکنڈ کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے شرعی اصطلاح میں صبح کاذب کہتے ہیں، یہ جھوٹی صبح تھی، اس نے صرف صبح کا تھوڑا سا نشان دیا اور ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یعنی 20 یا 25 منٹ کے بعد ایک نئی صبح، ایک نئی روشنی نمودار ہوتی ہے، جو بڑھتی بڑھتی دن کے خبر دیتی ہوئی دن کی روشنی پھیلا دیتی ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس صبح صادق کے وقت سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک انسان کو روک دیا گیا کہ تم کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، یہ تیری زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ تیری زندگی کے لیے لازم ہیں، لیکن تیرا رب تجھے ایک ایکسرسائز کروانا چاہتا ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ بے شمار ایسی چیزوں سے ہمیں روک دیتا ہے جو ہمارے لیے حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تعمیل میں ہم ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بیوی انسان کے لیے جائز اور حلال ہے، اس کے ساتھ تعلق کو بھی روک دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز اور ٹریننگ اس لیے ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر یہ عادت بن جائے کہ جو میرے اللہ نے چیز حرام کی ہے مجھے کسی حالت اسے نہیں لینا۔ اگر یہ انسان حلال چیزوں کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں کو بھی بلا ولا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ممکن ہے آج ایک مادی دور ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بلکہ شیطان بہت سے وسوسے ہمیں ڈالتا ہے، کیا اللہ کے پاس رزق کی کمی ہو گئی ہے کہ اس نے ہم پہ روزہ فرض کر دیا، ہمیں کھانے پینے سے روک دیا اس لیے کہ رزق کی کمی پوری ہو جائے؟ میرے عزیز بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں، جو ان کے من کے اندر خواہش ہے، جو ان کے من کی مراد ہے، وہ مانگیں، اللہ سب کے سب لوگوں کو ان کے من کی مراد عطا کر دے۔ کسی بندے کی کوئی خواہش دنیا میں باقی نہ رہے، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے، اللہ اسے عطا کر دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر تم ایک سوئی کو ڈالو اور واپس اتارو، اور جتنا اس کے ساتھ سمندر سے پانی لگے گا، سمندر کے پانی میں کمی آئے گی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
کیوں ایسا کرواتے ہیں؟ پہلی بات، دنیا کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ دور کی بات نہیں، اسی سال کی بات ہے۔ جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں انہوں نے یہ بات دیکھی ہوگی، ان کی معلومات میں یہ بات ہوگی کہ جاپان کا ایک بہت بڑا میڈیکل اسپیشلسٹ، اس نے دنیا کے سامنے ایک ریسرچ پیش کی۔ اس نے کہا کہ اگر دنیا کے لوگ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میری ایک جدید ریسرچ یہ ہے، جو شخص اس پہ عمل کر لے وہ بڑی سے بڑی بیماری سے نجات پا جائے گا۔ اس سے پوچھا وہ کون سی ریسرچ ہے؟ کہنے لگا 1 سال کے اندر، 12 مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص 20 دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 30 دن اگر 10 گھنٹے کوئی چیز نہ کھائے، کوئی چیز نہ پیے، اپنی زبان اپنے منہ کو بالکل روک لے، کہا وہ بہت سی بیماریوں سے نجات پا جائے گا۔ کس طرح؟ اس نے کہا جب انسان مختلف چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، وہ اس کے جسم کے اندر غلط فاسد مادے بنا دیتی ہے، بہت سے جراثیم بن جاتے ہیں جو اس کے لیے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان سال کے اندر 10 گھنٹے کھانا پینا ترک کر دے گا، جب اس کے معدے کو، جب اس کے جسم کو غذا اور پانی کی ضرورت پڑے گی تو اس کے جسم کے خلیے جو غذا کو لے کے جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں، وہ خوراک کی تلاش میں بھاگیں گے، جسم کے پورے اندر بھاگیں گے۔ جب انہیں کھانے کے لیے معدے سے کچھ نہیں ملے گا، جب انہیں انرجی کے لیے پانی نہیں ملے گا، تو پھر وہ ان جرثوموں کو کھانا شروع کر دیں گے جو انسان کے جسم کے اندر پنپ رہے تھے، جن کی وجہ پہ اسے کینسر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شوگر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بلڈ پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بے شمار بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ جرثوموں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اگر تم 20 دن تک یہ ٹریننگ کر لو تو یا 30 دن تک کر لو تو تمہارے جسم کی کئی بیماریوں کو صرف اس ٹریننگ کی وجہ سے اللہ دور فرما دیں گے۔ اس نے تو اللہ کا نام نہ لیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی، ہماری بات، ذہن میں سوچ یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی ذات ہی کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا میں میڈیکل سائنس نے ہمیں یہ بتلا دیا، اور اس وقت ایک مسلمان نے اٹھ کے خوب کہا کہ مسلمانوں، تم اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ کہ تمہارے رب نے 1400 سال پہلے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا تھا۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے، اگر تکلیفوں سے نجات لینی ہے، اگر اللہ رب العزت نے زندگی میں صحت اور تندرستی کے لیے یہ ہمیں دیا ہے، اللہ ہم سے یہ بگاڑ نہیں لے رہا، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میرے کئی ایسے بزرگ، کئی ایسے دوست، ہمارے عموماً ڈاکٹر اسلام سے اللہ انہیں ہدایت دے نہ آشنا ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو روزے سے، نماز سے، کھڑے ہو کے قیام سے، سجدہ کرنے سے روکتے ہیں۔ لیکن میں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ غالباً 98 کی بات ہے، رمضان المبارک میں بہت سے زیادہ گفتگو کرتے میرا گلا بیٹھ گیا۔ یہاں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ تھے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ مجھے میرا علاج کر دیں، تو انہوں نے پہلا مجھے یہ بات سنائی، کہنے لگے تمہارا گلا بند ہو جائے گا، تم زندگی بھر بول نہیں سکو گے، تم خطبہ اور دروس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اگر اس وجہ سے گلا بند ہوتا ہے تو اللہ کی سپرد کوئی بات نہیں، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور 98 سے لے کر 2019 آ چکا ہے، اس اللہ کی مہربانی سے آج بھی یہ گلا بول رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، کل ہی میرے ایک بزرگ نے، ایک بہت نیک اور متقی انسان ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ نے روزہ بالکل نہیں رکھنا، تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور جب وہی ٹیسٹ لے کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ بزرگوں میری بات لکھ لو، آج ٹیسٹ کروا لو دوبارہ،
10 روزے رکھنے کے بعد پھر اپنا ٹیسٹ کروانا. اگر تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی بہتری کی آئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسی غلطی آ گئی کہ تمہاری رپورٹیں اس سے بری آئی تو میرے گریبان کو آ کے پکڑ لینا. آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہماری دنیا کے فائدے کے ہیں, اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگو, اگر تم کامیابی کے متمنی ہو, کائنات میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہا جسے آگ سے بچا لیا گیا, جسے جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس اسمعوا قولی, اے لوگو میری بات سنو. تمہارا نبی تمہیں کہتا ہے, جنہیں کافر بھی سچا کہتے تھے, جن کے متعلق کفار بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس نبی کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی, بے شک وہ نہیں بھی مانتے تھے, اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے ہم نے کبھی غلط بات نہیں. اس پاک پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میری امت کے لوگو, الصوم جنہ, یہ روزہ ڈال ہے. اے اللہ کے پیارے حبیب, کس بات کی ڈھال ہے؟ فرمایا جس طرح جنگ میں لڑتے ہو, اس زمانے میں تلوار تیر تفنگ سے لڑائیاں ہوتی تھی, اور دوسرے لوگ اپنی دفاع کے لیے ایک ڈھال سامنے کرتے تھے جو ان کے جسم کو تیر تلوار لگنے سے بچاتے تھے. کہا جس طرح ایک ڈھال تمہاری جنگ کے میدان میں تمہارے جسم کی حفاظت کرتی ہے, یہ روزہ جہنم کی آگ سے تمہاری حفاظت کرے گا. یہ آخرت کا فائدہ. اور کتنا انسان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ فرض روزے کی بات نہیں ہے, کوئی بھی نفل روزہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا اور اس روزے کا صحیح حق ادا کیا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا 70 سال تک ایک شخص گھوڑا بھگاتا رہے, جتنی دور وہ پہنچے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ کتنا فائدہ ہے. میرے عزیز بھائیوں, آج میں اور آپ ذرا اپنے دامن میں دیکھیں, کتنی خطائیں ہیں ہماری زندگی میں, کتنی سیاہکاریاں ہیں. جب اپنے آپ کو, اپنے کردار کو انسان دیکھتا ہے, اپنے آپ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے من کے اندر ڈوب مرتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی, مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی. اتنی سیاہکاریاں, اگر ان گناہوں کے داغ ہمارے جسم یا ہمارے لباس پہ لگ جائیں تو ہمارے لباس کا کوئی حصہ جو ہے یہ وائٹ نہ رہے, سارے کا سارا سیاہ ہو جائے. اتنے گناہ, لیکن میرا اور آپ کا رب اتنا رحیم و کریم ہے, اس نے ہمیں یہ پروسیس دیا روزے کا, اور دینے کے بعد یہ فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ایمان کی حالت میں. ایمان کیا ہے؟ کیا زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے. دوسری سیڑھی یہ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ, اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں یہ سچ ہے. ہمارا رب واقعتاً اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا مالک ہے, میں اس کا غلام ہوں, وہ میرا خالق ہے, میں اس کی مخلوق ہوں, جو چاہے گا میں اس کے مطابق چلنا ہے. یہی میری زندگی کی عظمت ہے. اسے سچ سمجھے اور اپنے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہی کو رہبر تصور کرے. ان کے علاوہ کوئی پیر, کوئی مرشد, کوئی رہبر, کوئی رہنما نہیں. اللہ نے ایک ہی رہبر ہمیں دیا ہے اور ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وتصدیق بالقلب. جب یہ دونوں باتوں پہ دل پہ بھی یقین آ جائے تو وعمل بالجوارح، انسان اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے عمل کر کے دکھائے کہ جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں، پھر ایمان ہے اس کا. تو جب ایمان پہلی شرط پوری ہو گئی، دوسری واحتساباً، اپنا محاسبہ کرے کہ کہاں زندگی میں کون کون سے معاملے میں مجھ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. واحتساباً، احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے. اور محاسبہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، سال کے بعد ہم لوگ اپنی دکان کا، اپنی فیکٹری کا حساب کرتے ہیں. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اور کہاں کہاں بہتری ہے. تو اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کریں تاکہ آئندہ سال ہم کسی نقصان سے دوچار نہ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہے. کیا میں زبان سے گالیاں تو نہیں نکالتا؟ کیا میں غیبت تو نہیں کرتا؟ کیا میری آنکھیں خیانت تو نہیں کرتی؟ کیا میرا پیٹ حرام تو نہیں کھاتا؟ کیا میرے ہاتھ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز ہوتی ہے تو میں باز آ جاؤں، کیونکہ میرے رب نے مجھے محاسبے کا حکم دیا ہے. اگر میں اپنا محاسبہ کر لیا تو اس حالت میں روزے رکھ لے. کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، وہ گناہ جس کی اتنی سیاہیاں ہیں کہ سمندر سیاہ ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں میں ایک قلم کے ساتھ ان کے کراس لگا دوں گا کہ اس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا. غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے اخروی فائدہ یہ ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. پھر اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ نے جو جنت بنائی ہے، جس کے متعلق یہ کہا ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کی کہانی سنی ہے، اور نہ کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا ہوا ہے جو میں نے اپنی جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں انسان کے لیے. سورۃ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر کے رکھی ہے. کوئی ہے وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے حصول کے لیے محنت کرنے والا؟ آج دیکھیں، ہم سارا دن دکان پہ بیٹھ کے، فیکٹری میں جا کے محنت اور مشقت کر کے رات پڑ جاتی ہے، جسم تھکن سے چور ہے. ادھر سے گھر آتے ہی روٹی کا لقمہ منہ میں ہے تو فون آتا ہے کہ آپ کا مال آ گیا، آپ اسے اتروا لیں. ہم اس عزم کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ اگر رات میں نے کام کر لیا تو دن کو فروخت کر کے میں بہت سا فائدہ حاصل کر لوں گا. میں سارے دن کی تھکن کو پسے پشت ڈال دیتا ہوں. میں اس تھکن کو اور اس جسم کی تکلیف اور درد کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں، ساری رات کھڑے ہو کے اپنے مال کو اتروا کے صبح پھر آ کے وقت پہ بیٹھتا ہوں کہ آج میرے پاس مال ہے، خریدار آئیں گے، مجھے فائدہ ہوگا. اگر دنیا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آخرت کے فائدے کے لیے بھی ہمیں کچھ کر لینا چاہیے. وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے تھکن ہو گئی، میرے گھٹنے میں درد ہوتی ہے، مجھے نزلے کی شکایت ہے. یہ ساری چیزیں پسے پشت ڈال دو، اللہ ہمیشہ کی آسانیاں اس کے بدلے تمہیں دینا چاہتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور ایک دروازہ کتنے اس کی چوڑائی ہے. آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ اپنے گھر کی وجاہت، اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا گیٹ لگاتے ہیں، اور بڑا گیٹ لگنے کی وجہ سے اس کے گھر کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جنت کے اندر جو اللہ نے
8 گیٹ بنائے ہیں، اور ایک گیٹ کی چوڑائی کتنی ہے؟ کہا 70,000 انسان ساتھ مل کے ایک لائن میں چلیں تو وہ آسانی سے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ نے جنت کا بنایا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی انسان، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار رکھی ہے۔ ہم اس آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس رمضان کے اندر تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کر لیں تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کے انتظار میں بے شمار مخلوق کھڑی ہوگی، تو اللہ رب العزت خود آواز دیں گے، این الصائم، روزے دار کہاں ہیں؟ سب آگے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے تم الگ ہو جاؤ۔ اس دروازوں میں ایک دروازہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، جسے کہتے ہیں باب الریان۔ اللہ رب العزت کہیں گے روزے دارو اس دروازے سے تم جنت میں چلے جاؤ۔ جب روزے دار چلے جائیں گے تو اللہ اس دروازے کو بند کر دیں گے کہ روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسے اپنے اوپر وبال تصور نہ کرو۔ کیوں؟ اس چھوٹی سی محنت پہ کیا خوشی ملنے والی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی۔ ایک خوشی وہ ہے جو انسان روزانہ محسوس کرتا ہے۔ وہ خوشی کب ہوتی ہے؟ عند الافطار، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، سارا دن کی بھوک اور پیاس کو کاٹا، افطاری کا وقت ہوا، بے شمار اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ وہ کھجور کھاتا ہے، وہ دودھ سوڈا پیتا ہے، وہ کوئی مشروب پیتا ہے یا پانی پیتا ہے، ایک عجیب سی فرحت پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ پانی، جیسے جیسے وہ کھانا جسم کا حصہ بنتا ہے، ایک فرحت ملتی ہے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج کی مزدوری اپنی پوری کر لی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک خوشی یہ ہے جو روزانہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور کتنا اس وقت عجیب منظر ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے گرتا پڑتا انسان ہے، کبھی لیٹتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، اسے سانس اچھی طریقے سے نہیں آتا، لیکن جیسے ہی افطاری میں لمحے چند رہ جاتے ہیں، ایک جسم کے اندر کرنٹ دوڑ جاتی ہے کہ ابھی ہم نے افطاری کرنی ہے۔ یہ ایک خوشی ہے جو انسان کو دنیا میں اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، اس وقت اللہ اسے عطا کریں گے جس وقت یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اللہ اسے کہیں گے، اے میرے بندے، الصوم لی، تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں نے دنیا میں جتنے نیک اعمال رکھے ہر کا بدلہ میں نے دنیا میں بتا دیا، لیکن الصوم لی، روزے دارو یہ سن لو، یہ روزہ میرے لیے تھا۔ منہ میں پانی ڈالا ہے کلی کرنے کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ہونٹوں کو بند کر کے پی لیں تو کائنات میں کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے اپنے حلق میں پانی اتار لیا، لیکن نہیں اتارتے، اسے واپس پھینک دیتے ہیں، بار بار تھوکتے ہیں کہ پانی کی لذت بھی میرے گلے میں نہ چلی جائے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو میرا رب نہ ناراض ہو جائے، اس لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے مالک کہتا ہے الصوم لی، تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے روزے دار کو اس کا بدلہ کیا دینا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس روزے کو اپنے لیے مشقت نہ سمجھو۔ یہ چند گھنٹوں کی محنت ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں کی بہترین زندگی عطا کر دے گی۔
جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر انسان وہ بچپن میں ہے، جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں، موت کا خوف سوار رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس وقت اللہ موت کو بھی ذبح کر دیں گے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ کہیں گے جو لوگ آج ناکام و نامراد ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، یہ بھی ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، اور وہ خوش نصیب جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، وہ جنت میں چلے گئے، انہیں بھی کہا جائے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو ہے روزے کا فائدہ، اور نقصان کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر روایت ہے، امام ترمذی اسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی عذر نہیں، نہ وہ سفر پہ ہے نہ وہ بیمار ہے، اگر اس نے بغیر سبب کے ایک روزہ صرف چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، اب وہ اس روزے کی قضا کے لیے پوری زندگی جتنی بھی اسے ملے، 1 سال ملے یا 100 سال ملے، اگر وہ 100 سال بھی مسلسل روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزہ جو رمضان کا ضائع کر دیا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کو ہلکا نہ جاننا، اور میرا رب جس طرح نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، رمضان کے لیے بھی ایک اذان ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، انسان رمضان میں داخل ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ دنیا والوں کو مخاطب کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو شرم و حیا کر جا، اپنے آپ کو روک لے۔ اور تیرے لیے تیرے رب نے نیکی کا ماحول بنا دیا اور برائی کے ماحول کو بند کر دیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کتنے بد نصیب ہیں جو اس ماحول سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک عجیب سی مثال ہے، عمومی طور پہ لوگ عذرائے تفنن مذاق سے باتیں کرتے ہیں، لو جی شیطان تو قید ہو گیا، اب کیوں برائی ہوتی ہے؟ ادب کی کتابوں میں ایک کہاوت لکھی ہوئی ہے، ایک بھنورا جو پھولوں پہ رہتا ہے اور ایک مچھر جو گندگی میں رہتا ہے، دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن بھنورے نے مچھر نے اسے کہا کہ یار میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ جب وہ اس کے گھر پہ گیا تو وہ غلاظت کے اوپر تھا، اور بھنورا صرف خوشبو کا عادی ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہنے لگا نہیں یار، میں تیری بات مان کے آ گیا ہوں، لیکن میری تباہ نہیں ہے، میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ چلا گیا، پھر ان کی ملاقات ہوئی تو بھنورے نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے زندگی۔ وہ اس کے گھر گیا، بھنورا اچھل کے ایک پھول پہ بیٹھا، کہنے لگا کیسی خوشبو ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی۔ دوسرے پہ بیٹھا، اس نے کہا اس کی کیسی خوشبو ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی۔ جب 4 5 10 پھولوں پہ بٹھایا، وہ اس کہتا ہے مجھے نہیں آتی۔ کہنے لگا مجھے اپنا ناک تو دکھاؤ۔ جب اس نے ناک دیکھا تو اس میں اتنا گوبر پھنسا ہوا تھا۔ اس نے کہا تیرے ناک میں ہی گوبر پھنسا ہوا ہے، تجھے کہاں سے خوشبو آئے؟ جس کی 11 مہینے گندگی میں گزرے ہو، اس کے لیے شیطان ہو یا نہ ہو، اسے کون منع کرنے والا ہے؟ اس کے تو ناک میں ہی گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو نہیں توفیق ملتی تو اسے اپنے مقدر پہ چیخنا چاہیے، رونا چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ اتنا ناراض ہے جس نے مجھ سے سجدے کی بھی اور روزے کی بھی توفیق چھین لی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر کسی کو توفیق ملی ہے
تو اسے اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے پسند کرتا ہے، اس نے مجھے موقع دیا ہے، اپنی دوستی کے لیے رستہ کھولا ہے، مجھے اپنی دوستی کے لیے بلایا ہے، مجھے پسند کر لیا ہے، اور اسے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی استقامت کی اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تیری دوستی کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ جیسے تو چاہے گا میں ویسے چلوں گا، کیونکہ دوستی چلتی تب ہے جب انسان دوست کے مزاج کو سمجھے، اس کے مطابق چلے تو پھر دوستی قائم رہتی ہے۔ اگر ہر بات میں دوست کی مخالفت کی جائے تو دوستی قائم نہیں رہتی۔ تو جب ہم آپس میں انسان کسی ایسے شخص کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے جو ہماری بات نہیں مانتا، جو ہمارے مطابق نہیں چلتا، جو ہماری خوشی کو خوشی تصور نہیں کرتا، جو ہماری غمی پہ پریشان نہیں ہوتا، ہم ایسے انسان کو دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میرے بھائیو ہمارا رب کیسے تیار ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ دوستی بڑھائیں۔ اگر اس نے ہمیں بلا لیا ہے، ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر ہمیں پوری تندہی کے ساتھ اپنے رب کا دوست بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بہت احسان کیے ہیں۔ ان میں ایک احسان یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کا روزہ کیسا تھا؟ وہ رات کو روزہ افطار کرتے اور سونے تک جو کھانا تھا کھا لے، جب ادھر سوئے تو نیا روزہ شروع ہو جاتا، یعنی دن اور رات کا روزہ ہوتا تھا۔ اور آغاز میں اسلام میں بھی اسی طرح تھا۔ اللہ نے پھر اس امت پہ رحم کیا اور ان کے لیے سحری کو لازم قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پر جو روزے کے لیے سحری کرتے ہیں۔ بعض بھائی اس لیے رات کو کھا لیا، اچھا کھا لیا، باہر جا کے ہوٹلنگ کر لی اور یہ سوچا صبح سحری نہیں بھی کھائیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس بات کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ چاہے چند گھونٹ اٹھ کے پی لو، ایک لقمہ کھا لو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری سحری میں برکت رکھی ہے، اس برکت کو مت چھوڑو، اپنی نیند کے پیچھے اس برکت کو مت چھوڑو، اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کو مت چھوڑو، اس لیے سحری اہتمام کے ساتھ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہے گی جب تک سحری آخری وقت پہ، یعنی اذان کے متصل پہلے کرے گی۔ بہت پہلے یہ سحری بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد افطاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب اللہ ابن آدم کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہم حاجت مند ہیں، زندگی کی بے شمار ضرورتیں ہیں، بے شمار خاندانی پریشانیاں ہیں، بے شمار معاملات میں تنگیاں ہیں۔ کیا ہم لوگوں سے تعویذ لے کے، انہیں پیسے کھلا کے اپنے ایمان کو برباد کرتے رہیں گے، یا رسول اللہ کے طریقے کو اپنا کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں گے؟ تو افطاری کا وقت وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ افطاری جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر لے، ادھر سورج غروب ہو یہ فوراً افطاری کر لے۔ یہ جو بعض فقہا نے کہا ہے کہ چند منٹ انتظار کرو، یہ رسول اللہ کے حکم کی صریحاً نافرمانی ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کے کئی منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں اس لیے کہ احتیاط ہو جائے، یہ گناہ عظیم ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں بات یاد رکھیں، ہمارے بہت سے بھائی عادتاً جس طرح پہلے معاملہ چلتا ہے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں،
سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، اور بھی بہت سے علماء سے لوگوں نے پوچھا، جواب سب کا یہی تھا، لیکن ان کا جواب سب سے سخت تھا کہ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے روزے کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، تم مجھے اس کے روزے کے متعلق پوچھتے ہو، مجھے یہ پوچھو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر روزہ رکھنا ہے تو پہلے نماز، قربانی کرنی ہے تو پہلے نماز، جہاں بھی حکم ہے نماز پہلے ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، نظر کی خیانت سے باز نہیں آتا، لوگوں کی غیبت اور بہتان ترازی سے باز نہیں آتا، زبان سے گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، من لم یدع، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوک اور پیاس کاٹے، اسے چاہیے کہ وہ چھوڑ دے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ایسے روزے کی۔ اس لیے اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کو اس کے آداب کے ساتھ رکھا اور ساری چیزوں کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، تو پھر وہ روزہ ہمارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ تو ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ایک انسان کے لیے بہت آسانیاں بنائی ہیں۔ اگر ایک انسان آنکھیں درد ہوتی ہیں، سرما ڈالنا ہے، ڈراپس ڈالنے ہیں، روزے کی حالت میں کیا کرے؟ نبی کریم نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے ڈال لے۔ کان میں ڈالنے ہیں، کہا اجازت ہے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی۔ سنگی کیا ہوتی ہے؟ وہ سکن کے اوپر کٹ لگائے جاتے ہیں، کٹ لگانے کے بعد وہاں ایک دوا بھری جاتی ہے، اور دوا بھرنے کے بعد پھر اسے داغا جاتا ہے۔ نبی کریم نے ایسا کیا، وہ سکن کے اندر دوائی گئی تو اس سے روزہ نہیں خراب ہوا، آپ نے روزے کو رکھا، قائم رہا۔ تو اگر ایک شخص کوئی ایسا انجیکشن جس طرح انسولین ہے یا ایسی ویکسینیشن ہے جس میں معرفیہ نشے والی چیز نہیں ہے یا غذائیت نہیں ہے، اگر ایسا انجیکشن جو اس کی سکن میں لگتا ہے، وین میں نہیں، اگر وہ ایسا لگوا لیتا ہے تو اس کے روزے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ختم ہوتا۔ اس کی جدید صورت برش کرنے سے، اس میں آپ تھوڑی پیسٹ لگائیں جو آپ کے حلق تک نہ جائے، تو آپ اپنے دانتوں کو، اپنی زبان کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک شخص بھول کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، نہیں یاد رہا، تو کہا کوئی بات نہیں، تیرے رب نے تجھے کھلایا یا پلایا ہے، تیرا روزہ درست ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ نے جو خطا سے، جو بھول کے ہو جائے، اس کا مواخذہ امت محمد الرسول اللہ سے نہیں رکھا ہوا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ سہولتیں ملی ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نخواستہ نوجوان مرد ہے یا عورت سویا ہے، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے، انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کوئی شہوت رانی کا کام، وہ چاہے اپنی بیوی ہے، اس سے بھی کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے اور اس کا انزال ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں رہے گا، اور ایسی صورت میں یا اسے 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، شہوت رانی کا کوئی بھی کام ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے آداب کو ملحوظ خطر رکھ کے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح میں پہلے عرض کر چکا، جھوٹ بولیں روزہ نہیں رہے گا، بہتان ترازی کریں روزہ نہیں رہے گا، گالی نکالیں روزہ نہیں رہے گا. اور آج ہم بے شمار ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جو عام حالات میں درست نہیں ہیں، تو روزے کے حالت میں وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے فیس بک کو، چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے یوٹیوب کو، چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے ایسے میسیجز کو کہ جس کا جواب دینے میں انسان خود گناہ گار ہوتا ہے. آج سیاسی اور مذہبی طور پہ صبح اور شام لوگوں پہ لعنتیں ڈالی جاتی ہیں، یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں ہے. بغیر دلیل کے دوسرے کو چور، ڈاکو، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہوئی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کنٹرول کر رہے ہیں، صرف کھانے پینے کا نہیں، زبان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، سوچ کا، ان سب کو لگام ڈال دیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم پسندیدہ بن جائیں. پھر جب انسان کی ایسے ٹریننگ ہو جاتی ہے، پھر آئندہ زندگی میں وہ بہتری کی طرف قدم رکھ سکتا ہے. تو اگر ہم نے محنت بھی کی لیکن ہمیں اس کا اجر نہ ملا تو یہ اس سے بڑا المیہ ہوگا. اگر تو محنت ہی نہیں کی تو پھر تو انسان کہے کہ جب کیا کچھ نہیں تو ملنا کیا تھا. جب محنت بھی کی، بھوکے پیاسے بھی رہے، اجر نہ ملے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ روزے کے متعلق چند گزارشات تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کو حق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. یہ ہمارے لیے انتہائی دنیا اور آخرت میں فائدہ مند چیز ہے، اور اگر ہم اسے رکھیں گے خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، رب بھی راضی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو دو چیزیں اللہ سے جھگڑ کے انسان کے لیے معافی لیں گی. ایک قرآن ہے اور دوسرا روزہ ہے. روزہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، اس نے اپنی کھانے اور پینے کو چھوڑا، اس نے اپنی شہوت کو، اس نے اپنی سوچ پہ پہرے بٹھائے. اے اللہ اگر اس کی کچھ اور خطائیں بھی ہیں تو میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، اے اللہ اسے معاف کر دے. اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اسے معاف کر دیں گے. اسی طرح قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے رات جگایا، اس نے قیام کیا، اس نے قرآن کو سنا یا اس نے قرآن کو خود پڑھا، اے اللہ میری التجا اس کے حق میں قبول کر لے اور اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے. اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیں گے. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک وکیل، ایک سفارشی کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا